بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، قوم کے سرداروں نے یہ سن کر جواب دیا، شعیب ہماری سمجھ میں کچھ نہیں آتا، تو کیا کہتا ہے؟ تو ہم سب سے کمزور اور غریب ہے۔ اگر تیری باتیں سچی ہوتی تو تیری زندگی ہم سب سے اچھی ہوتی، اور ہم کو صرف تیرے خاندان کا ڈر ہے، ورنہ تجھ کو سنسار کر کے چھوڑتے۔ تو ہرگز ہم پر غالب نہیں آ سکتا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، افسوس ہے تم پر، کیا تمہارے لیے اللہ کے مقابلے میں میرا خاندان زیادہ ڈر کی وجہ بن رہا ہے؟ حالانکہ میرا رب تمہارے تمام کاموں کا احاطہ کے لیے ہوئے ہے، اور وہ دانا ہوئے بنا ہے۔ خیر، اگر تم نہیں مانتے تو تم جانو تو ہم سب کچھ کرتے رہو جو کر رہے ہو، بہت جلد اللہ تعالیٰ کا فیصلہ بتا دے گا کہ عذاب کا حقدار کون ہے اور کون جھوٹا ہے اور کاذب ہے۔ تم بھی انتظار کرو اور میں بھی انتظار کرتا ہوں۔ آخر وہی ہوا جو اللہ کے قانون کی آبدی و سرمدی فیصلہ ہے، یعنی حجت و برہان کی روشنی آنے کے بعد بھی جب باطل پر اصرار ہو اور ان کی سچائی کا مذاق اڑایا جائے اور اس کی اطاعت میں رکاوٹ ڈالی جائے، تو پھر اللہ کا عذاب اسی مجرمانہ زندگی کا خاتمہ کر دیتا ہے اور آنے والی قوموں کے لیے اس کی عبرت و موعظت بنا دیا کرتا ہے۔ قرآن عزیز کہتا ہے کہ نافرمانی اور سرکشی کے بدلے میں ہی شعیب علیہ السلام کی قوم کو دو قسم کے عذاب نے آ گھیرا، ایک زلزلے کا عذاب اور دوسرا آگ کی بارش کا عذاب۔ یعنی جب وہ اپنے گھروں میں آرام کر رہے تھے تو یکایک ایک ہولناک زلزلہ آیا۔ ابھی یہ ہولناکی ختم نہ ہوئی تھی کہ اوپر سے آگ برسنے لگی، اور نتیجہ یہ نکلا کہ صبح کو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ کل کے سرکش اور مغرور آج گھٹنوں کے ڈر اندھے سے جھلسے ہوئے پڑے ہیں۔ پھر آ پکڑا ان کو زلزلے نے، پس صبح کو رہ گئے اپنے اپنے گھروں کے اندر اندھے پڑے۔ پھر انہوں نے شعیب کو جھٹلایا، پس آ پکڑا ان کو بادل والے عذاب نے، جسے آگ تھی، بے شک وہی بڑے ہولناک دن کا عذاب تھا۔ حضرموت میں ایک قبر ہے، وہاں کے باشندے کا دعویٰ ہے کہ یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قبر ہے، جو مدین
کی ہلاکت کے بعد یہاں بس گئے تھے اور یہی ان کی وفات ہوئی۔ اسلام میں ان بندوں کے حق کی حفاظت، سماجی درستکاری اور معاملوں میں دیانت و امانت کو اس درجہ اہم سمجھایا گیا کہ اللہ نے جلیل القدر پیغمبر کو بھیجے جانے کا مقصد اسی کو قرار دیا اور انہی معاملوں کی اصلاح کے لیے رسول بنا کر بھیجا۔ خریدنے بیچنے میں دوسرے کے حق کو پورا نہ دینا انسانی زندگی میں ایسا روگ لگا دیتا ہے کہ یہ سب اخلاقی بڑھتے بڑھتے بندوں کے تمام حقوں کے بارے میں حق مارنے کی خصلت پیدا کر دیتی ہے، اور اسی طرح انسانی شرافت اور آپسی بھائی چارہ محبت کے رشتے کو کاٹ کر کے لالچ، لوبھ، خودغرضی اور کنجوسی جیسے خراب کاموں والا بنا دیتی ہے۔ ناپ تول کے انصاف صرف چیزوں کے خریدنے بیچنے تک محدود نہیں ہے، بلکہ انسانی کردار کا یہ کمال ہونا چاہیے کہ اللہ اور اس کے بندے کے تمام حق اور فرض میں اسی اصل کو کام کی بنیاد بنائے اور کسی موقع پر کسی حالات میں بھی عدل و انصاف کے ترازو کو ہاتھ سے جانے نہ دیں۔ خریدنے بیچنے کے درمیان ناپ تول میں کمی نہ کرنا اور انسان کو باقی رکھنا گویا ایک کسوٹی ہے کہ جو انسانی زندگی کی معمولی لین دین میں عدل و انصاف نہیں برتا، اسے کیا امید ہو سکتی ہے کہ وہ اہم دینی اور دنیاوی معاملوں میں عدل و انصاف کو کام میں لائے گا۔ سدھار کے بعد اللہ کی زمین میں فساد پیدا کرنے سے بڑھ کر کوئی جرم نہیں ہے، اسی لیے کہ ظلم، قتل اور استحصال جیسے بڑے بڑے جرم کی بنیادوں اور اصل یہی رذیلہ، گندے اور گھٹیا کام ہے۔ نبیوں اور ان کے ماننے والوں کی زندگی کے پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ نبیوں کی روشنی دلیل دینے، آیت اللہ یعنی اللہ کی نشانیاں دکھنے، محبت اور رحم کے جذبوں کو ظاہر کر کے اور اپنی دعوت و تبلیغ پر کسی قسم کا اجر طلب نہ کر کے اطمینان دلاتے رہو، مگر اس کے باوجود دوسری طرف یعنی باطل اور قائم رہنے والوں کی طرف سے یہی لاجواب ملتا رہا ہے کہ تم کو سنسار کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے۔ اللہ کے پیغمبر کے وجود تک کو بردست
نہیں کیا گیا، اور یہاں تک کہ کہا گیا کہ اگر سچے ہو تو جس عذاب سے ڈراتے ہو وہ کبھی لے آؤ، ورنہ تو ہمیشہ کے لیے تمہارا اور تمہاری مشن کا خاتمہ کر دیا جائے گا۔ اللہ حق و باطل کا یہی آخری مرحلہ ہے، جس کے بعد اللہ تعالیٰ کا وہ قانون جس کو عمل کے بدلے قانون کہا جاتا ہے، ایسی سرکش و تکبر بھری قوموں کے لیے دنیا ہی میں لاگو ہو جاتا ہے اور ان کو ہلاک و تباہ کر کے آنے والی نسلوں اور قوموں کے لیے عبرت اور نصیحت کا سامان جٹا دیتا ہے۔ قرآن حکیم میں حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ سورہ ہود اور سورہ شعراء میں کچھ تفصیل سے کیا گیا ہے، اور سورہ ہجر و سورہ عنکبوت میں تھوڑے میں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔